امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حدیث کی کتاب لکھی بخاری شریف. آپ نے سفر کیا علم کے لیے، تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نیشا پور کا. جب آپ نے نیشا پور کا سفر کیا تو نیشا پور پہنچے تو آپ کا استقبال کیا گیا، اور اس طرح استقبال کیا گیا. آپ کے شاگرد امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا استقبال کسی کا نہیں دیکھا. جس طرح آپ کا استقبال کیا گیا تھا اس طرح کسی کا استقبال میں نے نہیں دیکھا. جب آپ کا استقبال کیا گیا پھر آپ نے درس و تدریس شروع کی تو آپ کے درس میں لاکھوں شاگرد آئے جنہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ تنگ بھی تو آ جاتے ہیں، پھر لوگ سازی کرنا بھی تو شروع کر دیتے ہیں نا، لوگ پروپیگنڈے کرنا بھی تو شروع کر دیتے ہیں. تو امام بخاری کے خلاف علاقے والوں نے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دی، سازشیں کرنا شروع کر دی. حتیٰ کہ گورنر وقت کے خلاف وقت کے ساتھ ان کے سامنے شکایتیں کی، کیس دائر کیے کہ امام بخاری کو نیشا پور سے نکالا جائے. تو گورنر وقت نے، خلیفہ وقت نے امام بخاری کے درس پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی کہ آج کے بعد بخاری کے درس میں کوئی نہیں بیٹھے گا. امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا لاکھوں کی تعداد تھی اور اتنا بہت بڑا استقبال میں میں نے امام بخاری کا دیکھا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام بخاری اکیلے پڑھانے والے ہوتے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا ہوتا تھا. پورے درس و تدریس میں ہم دو ہوتے تھے. پھر امام بخاری نے سفر کیا، ارادہ کیا اپنے شہر میں جانے کا، اپنے وطن میں جانے کا. اب نے فرمایا اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا، تو اپنے وطن میں جاؤں گا، دین کی تبلیغ کروں گا، دین کا کام کروں گا، حدیث شریف پڑھاؤں گا، حضور کے قول، حضور کے فرمان اپنے وطن والوں کو پڑھاؤں گا. اس امام بخاری کی میں داستان سنا رہا ہوں، سنو اس امام بخاری کی میں داستان سنا رہا ہوں، درد بڑی کہانی سنا رہا ہوں، جس امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، جس کا مقام، جس کا مرتبہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مقام والی کتاب، منصب والی کتاب بخاری شریف، جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے یہ تو میری کتاب ہے. شیخ زید کے خواب میں میرے نبی آئے اور میرے نبی نے آ کر فرمایا کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب بھی تو پڑھو. شیخ زید حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں قربان جاواں، میرے والدین آپ پر قربان. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کی کتاب کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میری کتاب، میری کتاب کو پڑھا کرو. وہ کتاب جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ تو میری کتاب ہے، وہ اس بخاری کی داستان سنا رہا ہوں. وہ بخاری، امام بخاری جب اپنے علاقے میں پہنچے، اپنے علاقے میں اپنوں کے پاس پہنچے، بخارا شریف میں درس و تدریس شروع کر دی. پھر لاکھوں کی تعداد میں شاگرد آئے تو ایک وقت آیا، گورنر وقت نے، خلیفہ وقت نے، حکمران نے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر میں آ کر پڑھانا ہے. تو امام بخاری نے اس وقت اس کو کہا کہ میں حدیث کو رسوا نہیں کر سکتا، میں حدیث کو رسوا نہیں کر سکتا کہ گھر گھر جا کر پڑھاؤں، گھر آپ کے گھر آ کر پڑھاؤں. تو اس نے کہا چلو میرے گھر نہ آؤ، لیکن جب میرا بیٹا پڑھنے آئے کسی اور کو حدیث نہیں پڑھانی. امام بخاری نے کہا کہ اگر کوئی اور آ کر کہہ دے مجھے بھی حدیث پڑھائیں تو میں حدیث پڑھانے سے انکار کر دوں، کیسے ہو سکتا ہے میں کسی کو حدیث نہ پڑھاؤں. تو اس وقت کے گورنر نے، حکمران نے پابندی لگا دی کہ بخاری کو بخارا سے نکالا جائے. امام بخاری نے درد بھری کہانی سے درد بھرا سفر شروع کیا کہ آپ سمرقند کی طرف جاتے ہیں. لے او یار اسی توڑ نبھائی، اس بخاری کا قصہ سنا رہے ہیں. میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، میری داستان حسرت
وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو افسانہ محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو افسانہ محبت، کہ میں اسے سنا کے روں وہ مجھے سنا کے روئے۔ وہ امام بخاری جب سمرقند کی طرف آپ نے سفر کیا، سمرقند والوں کو پتہ چلا کہ بخاری آ رہا ہے، انہوں نے کہا بخاری کو بخارا کے سے اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، کوئی بات ضرور ہوگی، بخاری کو سمرقند نہیں آنے دینا۔ جب میرے امام بخاری خرقند میں پہنچے، پتہ چلا کہ سمرقند والوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ امام بخاری خرقند ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پہنچے تو امام بخاری نے رات ایک مسجد میں بسر کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنی طرف بلا لے، مجھے اپنی طرف بلا لے۔ امام بخاری رات کو سوئے اور آپ کی روح قبض ہوئی۔ امام بخاری وہ تھے، یہ تھی ان کی درد بھری کہانی۔ میرے نبی آئے، ایک بزرگ کی خواب میں رات کو، اسی رات جس رات امام بخاری کا انتقال ہوتا ہے، جس رات امام بخاری کا وصال ہوتا ہے، میرے نبی کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ بزرگ کی خواب میں آتے ہیں، میرے نبی کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہ بزرگ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ آپ کے دائیں عمر بھی ہے، بائیں آپ کے دائیں ابو بکر بھی ہے، بائیں عمر بھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا بخاری آ رہا ہے، ابھی آ رہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ بخاری تھے، یہ ان کی کہانی تھی، یہ ان کا قصہ تھا۔ امام بخاری نے دین کی خاطر کتنی کتنی قربانیاں پیش کی۔